اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرث وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد۔ یہ سورہ کاف ہے اور اس میں تقریباً 45 آیتیں اور 3 رکوع ہے۔ یہ مکے میں نازل ہوئی۔ اس کے مضامین ٹھیٹھ توحید کے مضامین ہیں۔ اس سے پہلے جو سورہ حجرات اور سورہ فتح وغیرہ تھی، اس میں جن مسائل کو بیان کیا گیا تھا، سورہ حجرات میں معاشرت کے مسائل تھے، آپس میں کیسے رہنا چاہیے، کیسے ایک دوسرے کا خیال لحاظ رکھنا چاہیے، اس طرح کے مسائل تھے جس کی تفصیل آپ جان چکے ہیں۔ قاف یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کے معنی صرف اللہ کو معلوم ہے۔ والقرآن المجید، قسم قرآن بڑی شان والے کی۔ مجید کے معنی ہوتے ہیں بزرگ کے، اور قرآن چونکہ اللہ مجید کا ہے، اس لیے اسی کی نسبت کی وجہ سے جو چیز اس سے منسوب ہوتی ہے وہ بھی بزرگی پاتی ہے۔ اللہ بزرگ ہیں، اللہ کی کتاب بھی بزرگ ہے۔ والقرآن المجید، قسم قرآن بڑی شان والے کی۔ بل عجیبوا ان جاءہم منذر، ان کو تعجب ہے کہ ان کے پاس ڈرانے والا آیا انہی میں سے، اس پر ان کو حیرت ہے۔ حیرت کی 2 وجہ ہیں۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ انہی کی جنس میں سے آیا، یعنی انہی لوگوں کے درمیان میں سے ایک ایسا شخص نبی بن گیا جو آج تک ان کے درمیان تھا اور اب ان کو اللہ کی بات بتانے لگا، اس لیے ان کو اس پر تعجب ہے۔ اور دوسرے ان کو ڈر بھی ہے، اور وہ ڈر اس وجہ سے ہے کہ کہیں یہ ہم پر غالب نہ آ جائے اور ہماری سیادت و قیادت ہمارے ہاتھوں سے چلی نہ جائے، تو اس وجہ سے ڈرتے بھی ہیں۔ بل عجیبوا ان جاءہم منذر منہم، اب جب ان کے پاس وہ ڈرانے والا آیا تو کافر کیا کہنے لگے کہ بڑی عجیب بات ہے، ھذا شیء عجیب، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، تو کہا کافروں نے یہ بڑی عجیب بات ہے۔ کیا عجیب بات ہے؟ کہ ڈرانے والے نے آ کر جب ڈرایا، نبی آتے ہیں تو وہ کیا بات دعوت دیتے ہیں کہ دیکھو یہ دنیا کی زندگی چند روز کی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم کو اپنی مان کر، اللہ کو مان کر، اللہ کی مان کر زندگی گزارنے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ ہمارے لیے عمل کی جگہ ہے۔ جب ہماری زندگی کا وقت پورا ہو جائے گا، ہم اللہ کے پاس واپس چلے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو دوبارہ مر جائیں گے، پھر ہم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ بس یہاں سے ان لوگوں کے، کافروں کے ذہن میں ایک طرح کا کمپلیکس بنتا ہے، ایک طرح کی گرہ بنتی ہے، اور وہ گتھی ان کو پھر کبھی نہیں سلجھتی کہ ہم مر جائیں گے پھر دوبارہ کیسے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ آج بھی آپ نے جو 18ویں پارے میں بار بار یہ مضمون آیا ہے، کافروں کی طرف سے دو باتیں آج کے مضمون میں تھی کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھاتا ہے پیتا ہے بازاروں میں گھومتا ہے۔ ایک بات یہ نہیں ان کے سمجھ میں آتی تھی، رسول آنا چاہیے تھا تو کوئی فرشتہ آنا چاہیے تھا
نہ جو ہماری طرح نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ فرشتے کو ہم ملک کو فرشتے کو بھیجتے تو وہ آئیڈیل کیسے بنتا، کھانا پینا، تو تم یہ کہتے کہ اس کو کیا ہے، تو کھاتا نہیں پیتا نہیں، فرشتہ ہے، ہم کو تو کھانا بھی ہے کمانا بھی، نہ تم چت نہ پٹ، تم کوئی بھی پہلو پر ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ہم نے تو تمہارے لیے انسانوں میں سے تمہارے لیے رسول بھیجا ہے تاکہ وہ تمہارے لیے اس کی ساری ضرورتیں تمہارے لیے نمونہ بنے، کھانا نمونہ بنے، سونا نمونہ بنے، بیویاں نمونہ بنے، زندگی گزارنا نمونہ بنے، اور اس نمونے کے مطابق تمہاری زندگیاں بنے۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ بھی ان کے سمجھ میں نہیں آتی تھی ہم مر جائیں گے پھر دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا، یہ بات ان کے سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ آج بھی بہت سارے لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم مر جائیں گے تو پھر کیسے اٹھایا جائے۔ اللہ نے اس مضمون کو بہت کھول کر بتایا، اس لیے مسلمانوں کا جو انقلابی عقیدہ ہے وہ کیا ہے کہ ہم بالآخرت یوقنون، مسلمان آخرت پر یقین رکھتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہ دنیا ہے اس کے بعد آخرت ہے، یہ دنیا ہے اس کے بعد آخرت ہے، یہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، موت پر اس زندگی کو مکمل کرنے کے بعد، اور موت خاتمے کا نام نہیں ہے، موت ہے اللہ کی دی ہوئی اس دنیا میں صلاحیتوں کے واپس لے لینے کا۔ پھر جب وہ صلاحیتیں اللہ واپس لے لیں گے تو پھر اس کے بعد ایک وقت ایسی گزرے گا کہ انسان ان صلاحیتوں سے بالکل محروم ہو جائے گا، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ شاندار طریقے سے وہ صلاحیتیں واپس کریں گے جن پر اللہ کا انعام ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جن کی پکڑ کریں گے تو ان کو وہ صلاحیتیں تو دی جائے گی، لیکن ان صلاحیتوں پر جو دنیا میں اللہ نے دی ہے عذاب کی شکل کو اللہ تعالیٰ مسلط کر کر دیں گے، عذاب کی شکل مسلط ہوگی، وہی شکل بتائی وہاں پر اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے۔ اس لیے موت لوگ سمجھتے ہیں مر جانے کا نام ہے، ختم ہو جانے کا نام ہے، اس لیے قرآن میں کہا فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کر دیا، وإلینا لا ترجعون، کیا تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ اور قرآن کے مرکزی مضامین میں سے ایک مضمون یہ بھی ہے کہ بار بار یہ بات اللہ اپنے بندوں کے ذہن میں ڈال رہا ہے کہ تم کو اللہ کے پاس واپس جانا ہے، تم کو اللہ کے پاس واپس جانا ہے، اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ تمہاری دنیا کی زندگی ہمیشہ ہمیش کی زندگی نہیں ہے، ایک دن یہ دنیا اور اس دنیا کی زندگی کو ختم ہونا ہے، دنیا کو بھی ختم ہونا ہے، دنیا کی زندگی کو بھی ختم ہونا ہے، پھر اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ تو اسی یہاں یہ مشرکین کی طرف سے، کافروں کی طرف سے اس پر بڑا تعجب کا اظہار ہوتا تھا۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، کافر کہتے ہیں یہ عجیب بات ہے، اذا متنا وکنا ترابا، جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے۔ کیونکہ انسان کیا ہوتا ہے، کافر جلایا جاتا، دریا برد کیا جاتا، یا مومنوں کو زمین میں دفن کر دیا جاتا۔ دفن کر دینے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ قبر حالت کو بگاڑ دیتی ہے، لاش پھول جاتی ہے، کفن بوسیدہ ہو جاتے ہیں، ہڈیاں چورا چورا ہو جاتی ہے، اور بدن پھول کر اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ چاہے کتنے ہی نیک اور اچھا آدمی ہو، اس کو اس مرحلے سے گزرنا ہے۔ پھر وہ اللہ نے انبیاء اور شہداء پر زمین کو حرام کیا ہے، ان کی حالتیں محفوظ رہتی ہے، باقی سب کو اس مرحلے سے اور اس انجام سے گزرنا ہے کہ اس کا جسم سڑے گا، اس میں کیڑے پڑیں گے، اور پھر وہ یعنی بالکل بے نام و نشان چیز ہو جائے گا، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ کہتے تھے اذا متنا وکنا ترابا، جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو پھر ہمارا دوبارہ پلٹ کر آنے کی لاجک سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا تک ہے اس میں۔ یہ تو کہتے ہیں کہ واپس آئیں گے، ذالک رجم بعید، یہ امکان سے بہت دور کی بات ہے، یہ امکان سے، ذالک رجم بعید، یہ واپس آنا امکان سے بعید، بہت دور کی بات ہے۔ انہوں نے بڑی دور کی کوڑی لائے ہیں اور اس میں کوئی بات سمجھ میں آنے جیسی نہیں ہے، ذالک رجم بعید، یہ ان کا جواب۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں ان کافروں اور مشرکوں کو، قد علمنا ما تنقص الارض منہم، ہم جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ہم جانتے ہیں، ما تنقص الارض منہم، اس میں سے زمین جو کم کرتی ہے اس کا ہم کو معلوم ہے کہ زمین نے گوشت کو کھایا ہے، اور ہڈیاں بالکل سڑ کر بوسیدہ اور گل چکی ہے، ہم کو معلوم ہے۔ تمہارے جسموں میں زمین نے کیا کیا، اور یہ منتشر اجزاء پھر تمہارے جسموں کے جیسے
ہندو لوگ ویدانک دھرم کے ماننے والے اپنے مرنے والوں کو جلا کر اس کی راکھ کو دریاؤں میں بہا دیتے ہیں اور ان کے اجزاء منتشر ہو جاتے ہیں، تو ان کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں رہنا چاہیے کہ پھر اللہ کو ہمارا پتہ کیسے چلے گا، چلو مسلمانوں کی قبر میں سے مٹی اور ان کا ڈی این اے کرا لیا جائے گا اور پھر اس پر ایک نیا انسان بنانے کے لیے کوئی نیا سائنٹیفک فارمولا استعمال کیا جائے گا۔ تو یہ ان کے ذہن میں، لیکن کافروں کی جن کی ان کی جلا کر ان کی راکھ اڑا دی گئی، ان کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم کو معلوم ہے، جو بھی کمی بیشی ہو رہی ہے، اجزاء منتشر ہو گئے اور پھیل گئے، ہواؤں میں پھیل گئے، دریاؤں میں پھیل گئے، پانی نے بہا دیا، قبروں میں سڑ گئے، اور پھر ان قبروں میں بھی یہ قبریں پلٹی ہوتے رہتی ہے، تو وہ قبریں پلٹی ہوئی اور کتنے ایک ہی قبر میں جمع ہو گئے، بے شمار اٹھائے جائیں گے۔ لیکن ہم کو معلوم ہے، قد علمنا، کیوں معلوم ہے؟ اس لیے کہ ہم نے بہت پہلے، ہمارا علم قدیم ہے، اللہ کا علم قدیم ہے، اللہ کا علم قدیم ہے، اللہ نے اس کو سارا لوح محفوظ میں پہلے سے لکھ کر رکھا ہے، اور اللہ کے سامنے کتاب ہے، وہ کتابنا، ہمارے پاس کتاب ہے، ینطق، جو ہم سے بات کرتے رہتی ہے، ہم نے سب لکھ لیا کہ کس میں کیا کیا ہے، اور ہر ایک کی چیز ہم جب اس کو دوبارہ لانا چاہیں گے تو ہمارے لیے بہت آسان چیز ہوگی۔ اللہ اس کو دلائل سے یہاں سمجھاتے ہیں، قد علمنا ما تنقص الارض منہم، ہم جانتے ہیں جو زمین نے ان میں کمی کر دی ہے، وَعِندَنَا کتاب حفیظ، ہمارے پاس محفوظ کتاب میں وہ ریکارڈ ہے، ہمارے پاس ریکارڈ ہے۔ اور آج تو سب کے لیے اگر ذرا سا بھی یہاں پر اگر کچھ ہے جس کو بھیجا کہتے ہیں، اور کسی کے بھی ہے وہ تھوڑا سا ہونا بس، اگر نہیں ہے تو پھر بات سمجھنے سے نہیں سمجھ میں آتی تو الگ بات ہے کہ ایک تھوڑی سی چپ کیا ہوتی ہے، اس میں سارا کا سارا ریکارڈ ہے، پورا کا پورا، وہ ذرا سی چپ ہے، لیکن کتنا بڑا اس کے اندر۔ مجھے مسجد نبوی میں ایک صاحب نے ایک چھوٹی سی چپ دی اور بتایا کہ اس میں 60,000 کتابیں، جس میں بخاری، مسلم، ابو داؤد، علامہ ابن تیمیہ کی 60 جلدوں میں مجموع الفتاوی اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں، اس میں ساری وہ چھوٹی سی ایک چپ ہے جس میں ساری چیزیں جمع ہے۔ تو جب ایک انسان ایسی مہابھارت کر سکتا ہے تو اللہ قدیر اور قادر و مقتدر، ان کے ہاں اگر سارے انسانوں کے ریکارڈ ہوں اور وہ ان کا ساری چیزوں کو محفوظ کر انہوں نے رکھ دیا، اور پھر یہ کہیں بھی بکھریں اور کہیں بھی اڑیں اور کہیں بھی مریں اور کہیں بھی کھپیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب لانے کا ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو جمع کر لیں گے۔ کتاب حفیظ، ان کے پاس کتاب میں محفوظ ہے۔ بل کذبوا بالحق لما جاءہم فہم فی امر مریج، بلکہ انہوں نے اصل میں حق کو جھٹلایا ہے۔ بل کذبوا بالحق، حق بات کو اور سچ بات کو وہ جھٹلاتے ہیں۔ لما جاءہم، جب ان کے پاس وہ بات آئی تو انہوں نے اس کو جھٹلایا۔ فہم فی امر مریج، اور وہ پھالتو کی گتھیوں میں الجھ گئے۔ فی امر مریج، مریج کہتے ہیں مختلط بات۔ مختلف مفسرین نے مریج کے کئی معنی لکھے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایسی نہ حل ہونے والی گتھیاں جو نہ سلجھ سکے، ایسی پیچیدہ چیزوں میں وہ الجھ کر رہ گئے، پھر کیا ہوگا، پھر کیسے ہوگا۔ یہ انہوں نے ہوگا والا، وہ ان امکانات پر غور کر رہے ہیں جو ان کی اپنی عقل کی پیداوار ہے، وہ اس قادر و مقتدر کے وسیع تر اختیارات کو بھول گئے ہیں کہ وہ جب کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے۔ پھر آگے اس کو اللہ سمجھا رہے ہیں، افلم ينظروا الى السماء، کیا انہوں نے نہیں دیکھا آسمان کی طرف؟ بیوقوف ہے، نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، سر تو اٹھاؤ ذرا۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم، جو ان کے سروں کے اوپر ہے آسمان، کیف بنیناها، کیسے ہم نے اس کو بنایا، وزیناها، اور ہم نے اس کو ستاروں سے آراستہ کر دیا، سجا دیا، وما لها من فروج، اور اس میں کوئی ہول نہیں ہے، کوئی سوراخ نہیں ہے۔ اب یہ چھت بنی مسجد کی، کچھ دنوں کے بعد اس میں جب پرانی ہوگی تو کچھ نہ کچھ فالٹ شروع ہو جائیں گے۔ ابھی نیچے کی تہہ خانے میں، نیچے کے حصے میں سارا پلستر پورا برابر ہونا شروع ہو گیا تھا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان بناتا ہے، اس میں نقص ہے۔ اللہ نے بنایا اتنے زمانے سے اور ایسے انداز سے بنایا ہے اس کو
انتہائی لاجواب سائنس ہے آسمان کے بنانے کی کہ اس میں نہ انچ کا فرق ہے، نہ اس میں سینٹی میٹر کا فرق ہے، نہ اس میں کوئی سوراخ ہے، نہ اس میں کوئی ستون ہے۔ وہ آسمان تمہارے اوپر ہے، دیکھو اتنے زمانے سے ایک آدھا تو ہول ہو جانا چاہیے تھا اتنے دنوں میں، ایک آدھا سوراخ۔ اپنے گھروں کی چھت میں ہول ہوتے بڑے بڑے، بڑی بڑی بلڈنگیں گرتی، لکی کمپاؤنڈ کی گری تو سارے مر گئے، تو ہوتے رہتا ہے۔ لیکن وہاں پر کیا ہوا کہ انسان بناتا تو مر جاتے، اللہ نے بنایا آسمان ہے اور اللہ کہہ رہے ہم نے اس کو پکڑ کر رکھا ہے، تو اس پر بھی نہیں غور کرتے کہ ہم جب اتنا، تم انسان کیا 1.5 فٹ کا، اس کو بنانے میں کون سا بہت بڑا ہم کو مٹیریل بھی نہیں استعمال کرنا پڑا، ہم نے اتنا بڑا آسمان بنایا ہے اور اس میں ستارے لگائے، چاند سورج کیا کیا ہے، اور پھر وہ بھی ہے کل فی فلک یسبحون، جو ہر ایک اپنے مدار پر اور اپنے محور پر گردش کر رہا ہے اور ٹکراتے نہیں ہیں۔ یہاں تو 2 طیارے ٹکرا جاتے ہیں، 2 پلین ٹکرا جاتے ہیں، 2 ٹرین ٹکرا جاتی، انسانوں نے بنایا نا اس لیے ٹکراتے رہتی۔ اللہ بناتے تو وہ بھی نہیں ٹکراتی، انسان نے بنایا تو انسان کو اللہ جتاتے کہ تیرے بنانے میں کیا فالٹ ہے۔ اور ہم بناتے ہیں تو سورج کبھی ٹکرایا نہیں چاند سے، جس دن ہم جائیں گے اللہ کہہ رہے ہیں اس دن ہم ٹکرا دیں گے، ہم سورج کو چاند سے ٹکرا دیں گے، مریخ کو عطارد سے ٹکرا دیں گے، زحل کو مشتری سے ٹکرا دیں گے، تو وہ ہماری قدرت ہے، ہم اس دن ٹکرا دیں گے۔ لیکن آج نہیں ٹکرا رہے، سب کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے اپنے محور پر اور اپنے مدار میں باقاعدہ وہ چل رہا ہے، ٹکراتا نہیں ہے۔ اور تم اس کو ہم نے، اور اچھا لگتا ہے چاند کا دیکھنے میں، مزہ آتا، آدمی چاند کو دیکھتا ہے۔ اور ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ میرے پہلو پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی روئے انور کو دیکھتا، صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھتا، مجھے فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگی کہ میری گود کا چاند آسمان کے چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اللہ نے یعنی چاند خوبصورتی کی دلیل سمجھا جاتا۔ ماں بہت خوش ہوتی ہے تو کیا کہتی ہے، تم کو، ہم سب کو اپنی اماں نے کیا بولی، میرے چاند، کیسی بھی ہم کالے پیلے، لیکن اماں کیا بولتی، میرے چاند۔ تو چاند خوبصورت، تو چاند لگایا، ستارے لگائے، کتنے بھلے معلوم ہوتے ہیں ستارے جب آسمان میں چاندنی راتوں میں جب وہ اپنی کرنوں کو بکھیرتے ہیں اور وہ سجے ہوئے لگتے ہیں تو ایسا دلکش منظر ہوتا ہے کہ آدمی وہ چاند کو دیکھتا اور وہ ستاروں کو دیکھتا رہتا ہے۔ اور ان منظروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے لوگ کیا ہوتے ہیں، باہر جاتے ہیں، آؤٹنگ کے لیے جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں کہ بھئی وہ منظر ان سے لطف اندوز ہوا جائے۔ تو زیناہا فَكَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ، تو اس پر غور کر لیتے کم از کم۔ یہ اسی بکھیڑے میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم مر جائیں گے تو کیسے دوبارہ، ارے جس اللہ نے پہلی مرتبہ پیدا کیا اس کے لیے دوسری مرتبہ پیدا کرنا کون سا بڑا مسئلہ ہے؟ جب اس نے اتنا بڑا آسمان بنا دیا، اس میں ستارے اور سورج اور چاند لگا دیے، پھر اس کے بعد اور دلیل دے رہے اللہ۔ میں اس سے پہلے بھی 2-3 جمعوں میں یہ بات بتا چکا ہوں کہ اللہ اپنے بندوں کو پر بڑے مہربان، ان کو سمجھاتے کہ ان کی ذرا کھوپڑی جو ہے نا اس میں موٹی ہے، ان کے بات جلدی نہیں سمجھ میں آتی، تو دلیل پر دلیل دیتے، بات پر بات سمجھاتے کہ والارض مددناہا، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا، زمین کو ہم نے پھیلا دیا۔ اس پر ذرا غور کر لیتے کہ زمین پھیلی، وَأَلْقَيْنَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ہم نے اس میں بوٹ ڈال دیا، زمین کو پھیلایا۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ ابھی بارش کا زمانہ ہے، جن لوگوں نے پتھری ڈالی ہے وہ اڑتی ہے، وہ کیا ہے اڑ جاتی ہے، تو آدمی کیا کرتا ہے اس کو باندھتا ہے، پتھر ڈالتا ہے۔ اللہ کہہ رہے اگر ہم ویسی زمین ڈالتے، پہاڑ نہیں ڈالتے، تو یہ تو زمین کبھی اوپر کبھی نیچے، اور ہم لوگ کیا ہوتا، گھومتے پھرتے رہتے گلاب جامنوں کی طرح، اور کسی کو کسی کا نہیں، بھیونڈی والے کبھی امریکہ میں رہتے، امریکہ والے کبھی بھیونڈی میں لوم چلاتے، معاملے الٹا سیدھا کدھر کے کدھر ہو جاتا۔ تو اللہ کہتے ہیں القینا فیہا رواسیہ، ہم نے اس میں کیا ڈالا، بڑے بڑے پہاڑوں کا بوٹ ڈال دیا۔ نہیں، بھیونڈی والے اپنی جگہ پر رہنا چاہیے، یہ جگہ چھوڑیں گے جہاں جائیں گے وہاں لوم چلوا دیں گے، تو اس لیے القینا فیہا رواسیہ، ہم نے اس میں بوٹ ڈال دیا پہاڑوں کا، والقینا فیہا رواسیہ وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، اور ہم نے اگایا اس میں سے قسم قسم کے خوبصورت بہترین چیزوں کو۔ اب بارش آئی، بارش آنے کے بعد کیا ہوا کہ الگ الگ پودے نکلے اور وہ پودے بھلے لگنے لگے۔ اللہ قسم قسم کے پودے اگا دیے جو دلکشی اور رعنائی اپنے اندر رکھتے ہیں، ان کو دیکھو تو دل کو بھلا لگتا ہے،
वही दिल को खींचने वाले, उनमें दिलकशी और आनाई और ज़ेबाई वो खुशनुमाई रख दी कि देखने वालों को वो भले मालूम होने लगते हैं। तो इन चीज़ों पर भी नहीं गौर करते कि पहले इनका वजूद नहीं था, बारिश बरसी तो फिर हमने उगा दिया, उससे पहले थे नहीं थे, लेकिन जैसी बारिश आई हमने उगा दिया। अब वो सब्ज़ा अच्छा लग रहा, आदमी गार्डन में जाकर बैठ रहा, आदमी बाहर जा रहा, आदमी क्या होता है कि चलो थोड़ा सा सूरज डूबने का मंजर भी देखेंगे और पहाड़ों पर भी चले जाएंगे और देखेंगे, घूमेंगे, बड़ा अच्छा लगता है। तो लोग उससे मंजर से लुत्फानंदोज़ होने के लिए जाते रहते हैं। कोई खंडाला जाता है, कोई कहाँ जाता है, कोई अपने अपनी मर्जी के एतबार से। फिर आगे अल्लाह कहते तबसरा, ये याद दहानी के लिए, तबसरतन याद दहानी के लिए है, वो ज़िक्र और नसीहत के लिए है, लिकुल्ल अब्द मुनीब, उस बंदे के लिए जो हमारी तरफ पलटना चाहता है। तो हमने ये मिसालें उसको लिए दी है कि अगर बाबा यहाँ पर कुछ है तो गौर कर, ये सारी चीज़ें हैं। और फिर तेरे जहन में जो सवाल आता है कि हम कुन्ना थुराबम व इज़ामा, हम मर जाएंगे, मिट्टी इज़ा मितना व कुन्ना थुराबा, हम मर जाएंगे और मिट्टी हो जाएंगे, तो कैसे अल्लाह ताला, तो अल्लाह ताला को तू यानी क्या समझ रखा है अल्लाह ताला को? अल्लाह तो बड़ी कुदरत वाले हैं, बनाने पर आते हैं तो बिगाड़ कर नए सिरे से बना देते हैं और बगैर मॉडल के बना देते हैं। न उनको कोई सैंपल की ज़रूरत है, न कोई नमूने की ज़रूरत है, वो अपनी कुदरत से बनाते रहते हैं, फिर बना देंगे। वनज़्ज़लना मिनस्समाइ माअम मुबारका, और हमने आसमान से बड़ा बरकत वाला पानी नाजिल कर दिया। वनज़्ज़लना मिनस्समा, अभी तक बरसानी से कहते 1 महीने तक सारे के सारे क्या कर रहे थे? कोई इस्तिस्का पढ़ रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई मौलाना साहब दुआ करो, बारिश नहीं हो रही, तो कोई कुछ कर रहा था। लोग बारिश के लिए परेशान थे, क्यों बरसाए नहीं? भाई ताकत थी बरसा लेते। एक मरतबा किए थे, क्या हुआ, कहते हैं महाराष्ट्र की बात है कि हेलीकॉप्टरों के ज़रिए से बादलों को खींचकर बरसाने की कोशिश किए थे। वो बादलों को पता ही नहीं है क्या हम जो कर रहे हैं, ये हमारे हेलीकॉप्टर, इनके ज़रिए से बारिशें नहीं बरसाई जा सकती। बारिश अमरे खुदाबंदी और मशीयत खुदाबंदी के किताबें है। अल्लाह चाहेंगे तो बारिश होगी, अल्लाह नहीं चाहेंगे तो बारिश नहीं बरसने वाली है। अल्लाह जब चाहते हैं तो बरसाते हैं। और कैसा बरसाते हैं? बरसाते तो कैसा बरसाते हैं? हर एक को देते और खूब देते हैं, फिर आदमी सैराब हो जाता। अगर हम और आप देंगे तो 1 टैंकर देंगे, 2 टैंकर देंगे, हाथ उठा लेंगे। लेकिन अल्लाह देते तो बेहिसाब देते, तालाब भर देते, नदियां भर देते, ज़मीनें भर देते, ज़मीनों के पेट भर देते। और फिर और ये नहीं सिर्फ उसे ज़मीनों अम्बतना फीहा फअम्बतना बिही जन्नातिन वहब्बल हसीद, और उगाया हमने उससे बागात, बाग उगा दिए। अब बारिश हुई तो कुछ तो इंसान ने थोड़ी अकल इस्तेमाल की तो धान लगा दिया, किसी ने गेहूं लगा दिया, किसी ने चना बो दिया, किसी ने कुछ पौधे लगा दिए, तो चलो उसकी भी मेहनत। और जिन्होंने नहीं लगाया तो जो भी हमको उगाना था हमने उगा दिया, घास उगा दिया, घास उगा दिया। अब वो घास भी उग रही है, और गाजर घास जिसको कांग्रेस कहते हैं वो भी उग रही है। वो ऐसी खराब चीज़ है कांग्रेस, इसीलिए उसका नाम रखा गया है कि वो एक मरतबा उग गई तो फिर कभी जाती नहीं, ख़त्म नहीं होती, तो वो भी उगा दिया। व जन्नातिन वहब्बल हसीद, और हमने उसके काटने का जो टाइम है वो भी वहब्बल हसीद, और उसके काटे जाने का वक्त तय कर दिया। वन्नख्ल, और खजूर, खजूरें लगा दी। अब ये खजूर तो चूँकि अपने यहाँ हिंदुस्तान में नहीं होती, ये वहाँ अरब के का मौके नुज़ूल है, इस एतबार से वहाँ को सामने रख कर कहा गया वन्नख्ल बासिक़ातिन लहा तलउन नदीद, और खजूरें नखलिस्तान लगा दिया, खजूर के दरख्त लगा दिए। बासिक़ातिन लहा, लंबी लंबी खजूरें, और उसके गुच्छे जो हैं वो तैबते हैं, खजूर के ऊपर खजूर, खजूर के ऊपर खजूर, और बड़ी खजूर। जैसे अपने यहाँ इसी को कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? केलियाँ तहबतह। जैसे दूसरी जगह अल्लाह ने सूरे क़यामा में इज़ा वक़तिल वाक़िया में अल्लाह ताला ने बयान किया कि फ़ी सिदरिन मख़दूद व तलहिम मंज़ूद। तलहिम मंज़ूद कहते हैं तहबतह केलियाँ, तहबतह केलियाँ, हमारे यहाँ केली, ऐसी अरब में लंबी लंबी खजूरें, और वो उसके खोशे हमने वो पैदा कर दी। रिज़्क़ल लिल इबाद, हमारे बंदों के खाने का सामान है।
اللہ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو ہم نے کھجوریں دی نا اور پانی پیدا کیا اور بہت ساری نباتات اگا دی، رزقا للعباد، ہمارے بندوں کی روزی ہے۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور ہم نے زندہ کر دیا اس کے ذریعے سے بے جان مردار زمین کو، کیونکہ بارش سے پہلے کیا تھا؟ زمین مردار تھی، اس میں تو کوئی چیز نکل نہیں رہی تھی، پانی ویسے آپ بکیٹوں سے ڈال دو لیکن نہیں اگتا تھا، اور ایک رات میں بارش برسی، صبح میں ہرا ہرا ہر جگہ نظر آنے لگا، بلدتم میتا، مردہ زمین کو جس اللہ نے زندہ کر دیا، کیا تم کو مرنے کے بعد زندہ نہیں کرے گا؟ کذالک الخروج، اس طرح اللہ کہہ رہے ہیں ہم تم کو بھی نکال دیں گے، کذالک الخروج، جیسے منی بھی زمین کو زندہ کر دیے، گزشتہ سال بارش کے وقت سبزہ ہی سبزہ تھا، بارش ختم ہو گئی، ہم نے اس کو فجعلہ غثاء آوا، کالا کوڑا بنا دیا، ہواؤں میں اڑا دیا، ختم ہو گیا، پھر اب بارش آئی، پھر اس مری ہوئی زمین کو ہم نے زندہ کر دیا، ایسی تم کو ہم دوبارہ زندہ کر دیں گے۔ کذبت، اور یہ جو جھٹلا رہے تو ان کی یہ کوئی آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، کذبت قبلہم، ان سے پہلے بھی جھٹلایا ہے قوم نوح نے اور اصحاب الرس کچے کنویں والوں نے، وہ سمود اور سمود نے، وہ عاد اور عاد نے، وہ فرعون اور فرعون نے، وہ اخوان لوط اور لوط کے بھائیوں نے، وہ اصحاب الایکا اور ایکا والوں نے، وہ قوم تبا اور تبا کی قوم نے، کل کذب الرسل، ہر ایک نے جھٹلایا اپنے رسولوں کو، فحق وعید، اور ان کے حق میں ہماری وہ تنبیہ اور ہماری وہ وعید ثابت ہو گئی۔ افعینا بالخلق الاول، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پہلی مرتبہ پیدا کرنے کے بعد تھک گئے، ہم سے کام نہیں ہوگا؟ افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ وہ ہمارے نئے سرے سے پیدا کرنے کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب اس کی تھوڑی سی تفصیلات اور اس کا شان نزول جو ہے کل انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفع مرضانا ويرحم موتانا۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا عمن سواك۔ اللهم إنا نسألك ما سألك به عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك ما استعاذك به عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ فصلى الله تعالى على النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته۔